على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيم، والشكر لمن رحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ عم نوالہ، بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. حاضرین کرام، ماہ سفر المظفر کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. مختصر محدود وقت میں قرآن مجید کے 19ویں پارے سورۃ الشعراء کی آیات کریمہ، آیت نمبر 88 اور 89، 88 اور 89 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا. باری تعالی جل شانہ عم نوالہ نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا: یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر. یہ ترجمہ ہے. یوم، جس دن. کون سا دن مراد ہے؟ روز قیامت، میدان محشر. سب نے نام سنا ہوا ہے قیامت کا، بچہ بچہ نام جانتا ہے. چونکہ وہ دن ایک ایسا دن ہے کہ دنیا میں گزری ہوئی تمام عمر کا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں اس دن ہوگا. چاہے دنیا میں حساب کتاب بالکل نہ ہو، یہ اللہ پر موقوف ہے. جس سے چاہے جب چاہے اور جتنا چاہے حساب لے لے.
لیکن یوم حشر، روز قیامت، وہ ہے ہی حساب کا دن، سوال و جواب کا دن، نامہ اعمال کے پیش ہونے کا دن۔ کوئی نہ بھی بتائے تو اللہ کے سامنے سب کچھ ہوگا۔ مقرب فرشتے، ملائکہ، اعمال نامہ باری تعالی عز و جل کے سامنے خود پیش کر دیں گے، اور کوئی اپنے اعمال کا انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ جو کچھ ہوگا منوعاً سامنے ہوگا، اچھا بھی اور برا بھی۔ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یوما، جس دن، لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے۔ بنون سے مراد بیٹے ہوتے ہیں۔ کوئی کہے کہ بیٹیوں کا ذکر نہیں ہوا، تو وجہ یہ ہے کہ اہل عرب بھی بیٹوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، بیٹوں کی کثرت پر فخر کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے کہ لوگ اولاد کی خوشی بیٹوں کی صورت میں زیادہ مناتے ہیں۔ بعض گھرانوں میں یا بعض برادریوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر تو مبارکباد بھی نہیں دی جاتی۔ یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، دونوں دے یا کچھ بھی نہ دے، وہ تو اللہ پر ہے۔ شکر کرنا چاہیے، بیٹی ہو گئی تب بھی، بیٹا ہوا تب بھی، مگر چونکہ بیٹوں پر زیادہ انحصار کیا جاتا ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ وارث ہوں گے، دوسرے یہ کہ یہ ہمارے کام آئیں گے۔ بیٹے ہوں گے تو ہمیں نفع دیں گے، کام آئیں گے، کاروبار میں شریک ہو جائیں گے، یا ہمیں کھلائیں گے پلائیں گے، تو وہ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنون فرمایا۔ بنون بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہ ارشاد فرمایا کہ چاہے کوئی فخر کرے بیٹوں پر کرے، مگر یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن روز قیامت نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے۔ تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جن پر بندہ فخر کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے، ایک مال اور ایک بیٹے۔ اسی لیے اللہ نے دونوں کا نام لیا، مال کا بھی نام لیا اور بیٹوں کا بھی نام لیا، اور واضح کیا کیا، یوم لا ینفع مال ولا
بنون، اس دن یعنی قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا۔ اب اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے، یہ مطلق نہیں، اس میں تخصیص ہے اور فرق ہے، تمیز ہے کافر اور مسلم میں۔ کافر یا مشرک یا منافق، اس میں اور مومن میں فرق ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، یہ کفار کے حق میں ہے کہ ان کو قیامت میں مسلمانوں کی طرح پیش تو ہونا ہے، مگر ان کے کام، کفار کے کام، نہ مال آئے گا نہ بیٹے۔ یعنی وہ دنیا میں مال کما کما کر جتنا ہی فخر کریں، بیٹے پیدا کر کر کے جتنا فخر کریں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ کافر خود اپنے کام نہیں آئے گا تو مال اور بیٹے کہاں کام آئیں گے اس کے۔ کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے ایک اصول جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حالت کفر میں کوئی بندہ کتنا ہی نیک کام کرے، خیرات کرے، لٹائے پیسہ، بھوکوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں پر خرچ کرے، فلاحی ادارے بنائے، یہ سب صرف اس کی دنیا کے فائدے کے لیے، بس قیامت میں اس کے کوئی کام نہیں آئے گی چیز۔ کافر کے کام، اس کا مال قیامت میں نفع نہیں دے گا، اس کی اولاد یعنی بیٹے فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ اصول یاد رکھنا بڑا ضروری ہے ہمیں، مسلمان کو یاد رکھنا، کیونکہ خرچ تو مسلمان بھی کرتا ہے نا اللہ کی راہ میں، اور کافر بھی کر لیتے ہیں۔ بہت سے کافر غیر مسلم کبھی دل میں آ جاتا ہے تو خیرات بھی کر لیتے ہیں، یا کوئی ایسا ادارہ قائم کر لیتے ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، کوئی دواخانے بنا دیں گے یا کچھ اور کام کر لیں گے، کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو فائدہ نہیں دے گا قیامت میں۔ کیوں؟ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ حالت ایمان میں نہیں کیا۔ اللہ کو جو خیرات پسند ہے، اللہ کو جو خیر کا کام پسند ہے یا نیک کام پسند ہے، وہ حالت ایمان کا پسند ہے، کفر کی حالت کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو خارج کر دیا ہے اپنی بارگاہ سے، کافر کو بھی خارج کر دیا ہے اور کفر کو بھی خارج کر دیا۔ کتنا ہی نیک کام کرے، آخرت میں فائدہ نہیں لے سکتے۔ آخرت کا فائدہ مال کا یا اولاد کا صرف مومن کو پہنچے گا۔
تو اس آیت شریفہ میں جو اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، اس سے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مومن کا مال بھی کام نہیں آئے گا، وہ آئے گا، یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ مومن کے بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے۔ اس میں احادیث موجود ہیں اور قرآن میں بھی موجود ہے آیت کریمہ میں کہ اگر ماں باپ نیک ہوئے، اولاد میں نیکیوں کی کمی ہوئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی اولاد کو ماں باپ کے مقام تک پہنچا دیں گے، ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے، کہ ماں باپ نیک تھے، اس کا فائدہ اولاد کو پہنچے گا، اس لیے کہ اولاد کافر نہیں مری۔ ہاں، اگر ماں باپ مومن تھے، اولاد کافر تھی، تو رتی برابر فائدہ نہیں پہنچے گا۔ نبی کی اولاد بھی اگر ہوگی، اس کو بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کی مثال خود قرآن مجید میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پہ مرا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لیے، حالانکہ نبی کی اولاد ہے نا، پیغمبر کی اولاد ہے، نیک تو نیک، پیغمبر سے بڑھ کر اب کیا نیکی ہوگی؟ کوئی کون نیک ہوگا؟ اور مگر نہیں فائدہ ملے گا۔ اللہ نے تو قرآن میں اس کے لیے فرما دیا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے، حالانکہ ہے، مگر اللہ نے یہ جتلایا کہ اس کو سمجھو کہ اولاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تمہارے دین پر نہیں ہے، تمہارے ایمان پر نہیں ہے، تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ رسول اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابی لہب جو کفر پر فوت ہوا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ابی طالب کا بھی ایمان ثابت نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کچھ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فائدہ مال کا یا اولاد کا جو اللہ نے فرمایا کہ کام نہیں آئے گا، وہ کفار کے حق میں، مومن کے حق میں کام آ سکتا ہے۔ ایک حدیث شریفہ ہے اور وہ سیاہ ستہ کی یعنی 6 صحیح کتابوں میں سے صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب مر جائے گا یا مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اب اعمال تو نہیں رہیں گے، لیکن فرمایا 3 اعمال یا 3 باتیں اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں گی۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اس کا صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی زندگی میں اپنے مال سے یا اپنی ذات سے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا فوت ہونے سے پہلے، وہ کام آئے گا، وہ اس کو فائدہ دے گا۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کام کر جانا جس کا فیض جاری رہے۔ آپ کہیں گے مثال، تو مثال ایسا جیسے کسی نے مسجد بنا دی،
فیض جاری ہے، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے. یہ تو قبر میں ہوگا، لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے. مدرسہ بنا دیا، یہ قبر میں ہوگا، بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہوں گے. یہ صدقہ جاریہ ہو گیا. کنواں کھدوا دیا، یہ قبر میں ہوگا، لوگ پانی پی رہے ہوں گے. یہ صدقہ جاریہ کی مثال ہے. اور دوسرا کون سا کام کیا؟ حضور فرما رہے ہیں علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے. یعنی اگر یہ عالم ہوا اور اس نے اپنا علم پہنچایا عوام الناس کو، اور لوگ اس سے فیضیاب ہوئے، وہ علم پہنچانا اس کو فائدہ دے گا. تیسری بات بڑی اہم ہے، یہ فرمایا اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے خیر کا کام کرے، ثواب کا، ایصال ثواب کرے. یعنی ماں باپ تو فوت ہو گئے، پیچھے اولاد رہ گئی ہے، تو اولاد جو ہے وہ آوارہ نہ ہو، بدمعاش نہ ہو، یا اللہ سے غافل نہ ہو، بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ خیرات بھی کرتی رہے اور اللہ کی بارگاہ میں کچھ پڑھ پڑھ کر ثواب بھی بھیجتی رہے. تو فرمایا یہ فائدہ دے گا. یہ حدیث شریف ہے کہ 3 چیزیں اللہ نے فرمایا فائدہ پہنچائیں گی مرنے کے بعد بھی. مطمئن رہے بندہ، اگر اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا ہے کہ صدقہ جاریہ کر دیا تھا تو فائدہ، علم پھیلا دیا تھا تو فائدہ، اور اگر ایسی اولاد چھوڑی پیچھے جو بیکار نہ ہو، اولاد ردی اولاد نہ ہو کہ وہ کہے مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایسی اولاد نہ ہو، بلکہ وہ لگی رہے، استغفار کرتی رہے ان کے لیے، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، مغفرت کر دے ان کی. قرآن پڑھ کر ثواب بھیجتی رہے، نماز پڑھ کر ثواب بھیجتی رہے، روزہ رکھ کر ثواب بھیجتی رہے، حج عمرہ کر کے ثواب بھیجتی رہے. یہ اس کو پہنچتا رہے گا یہ فائدہ. تو علماء نے فرمایا کہ یہ جو یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ نے فرمایا کہ اس دن کام نہیں آئے گا نہ مال نہ بیٹے. یہ کفار کے حق میں، ان کو کام نہیں دے گا مال. کتنا ہی مال ہو کافر کے پاس، کتنا ہی مال ہو اور کتنے ہی بیٹے ہوں اس کے، کوئی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ بچا نہیں سکیں گے نا اس کو. مسلمان کے لیے تو ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ کچا بچہ یعنی جو ابھی پیدا بھی نہ ہوا ہو، پیٹ میں فوت ہو گیا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ سے اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا، جھگڑے گا. حدیث میں الفاظ ہے جیسے کوئی کرتا نا، نہیں اللہ بخش دے، نہیں اللہ ان کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور وہ اپنی ناف سے گھسیٹ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہاں تو مومن کے لیے تو خوشخبریاں ہیں. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے 3 بچے نابالغ بچپن میں فوت ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2؟ فرمایا 2 بھی، یعنی کوئی مسئلہ نہیں، 2 بھی سفارش کریں گے. تو یہ تو مومن کے لیے خوشخبری ہے، کافر کے لیے نہیں. اب اگلی آیت، تاکہ وقت محدود ہے. پہلی تو یہ یوم لا ینفع مال ولا بنون. اب دوسری آیت کیا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم.
مگر وہ شخص جو اللہ کے حضور حاضر ہوا دل سلامت لے کر. اب سلامت دل جو ہے اس سے علماء نے صحابہ نے فرمایا کہ شرک و کفر و نفاق سے پاک دل لے کر جو اللہ کے پاس پہنچا وہ فائدے میں رہے گا. تو علماء نے فرمایا کہ جو کافر کا دل ہوتا ہے وہ بیمار دل ہوتا ہے. بیمار کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی بیماری، وہ تو مسلمان کو بھی آ جاتی ہے، وہ تو نبیوں کو بھی آئی، ولیوں کو بھی آئی، ہم جیسوں گناہگاروں کو بھی آتی بیماری. یہ بیماری نہیں. دل کا بیمار ہونے سے مراد کفر، شرک، نفاق، یہ بیماری خطرناک بیماری ہے. اس کا علاج سوائے ایمان کے کچھ نہیں. دنیا کا کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا ہے. ویسے تو سارے جسم کا علاج کے لیے طبیب، اطباء، ڈاکٹر موجود ہیں، علاج ہے، مگر اس کا کوئی علاج نہیں. یہ مرض ہے، کفر کا مرض، شرک کا مرض، نفاق یعنی منافقت کا مرض. یہ بڑی باطنی بیماری ہے، باطنی. اس کا علاج تو سوائے ایمان کے کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سوائے اس شخص کے جو دل سلامت لے کر حاضر ہوا بس وہی فائدے میں رہے گا. اب یہ جو بیماری ہے کفر و شرک کی، نفاق کی، اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ فی قلوبہم مرض، فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے. تو دل میں مرض کا مطلب یہ نہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے ان کو، یا ان کو انجائنا ہو رہا ہے، یا ان کو دل میں درد ہو رہا ہے. یہ نہیں. مرض ہے مطلب ان کے دل میں کفر ہے، نفاق ہے، منافقت ہے. یہ بھی بیماری ہے. یہ تو بہت بڑی بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا. اللہ فرماتا ہے پھر اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا ہے، کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتے. ان کے سامنے ایمان کی بات کرو تو یہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں، مارنے کو دوڑتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو. تو ٹھیک ہے اپنا کام کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے پھر ان کا مرض اور بڑھے گا، کفر اور بڑھے گا، نفاق اور بڑھے گا، شرک اور بڑھے گا. تو قرآن میں اللہ نے اس کو مرض قرار دیا ہے کہ دل کا مرض یہ بھی ہے. ورنہ دیکھیں آپ دنیا میں تو کون ہے جو بیمار نہ ہوا ہو جاتے ہیں. انبیاء بھی بیمار ہوتے رہے ہیں، اولیاء بھی بیمار ہوتے رہے ہیں، ہم جیسے گناہگار بھی بیمار ہوتے ہیں. یہ بیماری نہیں، یہ دل کی بیماری جو ہے یہ کفر و شرک، نفاق کی بیماری. اب یہ جو قلب سلیم ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو ایمان والا دل، اس کو کہتے ہیں سلامت دل. ایمان والا خود بھی سلامت ہے اور اس کا دل بھی سلامت ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کو اس کے دل کی قدر ہے، اللہ اس کے دل کو پسند کرتا ہے. اس دل کے اندر اللہ کی یاد بھری ہوئی ہے، اللہ کا ذکر بھرا ہوا ہے، اللہ کی عبادت بھری ہوئی ہے. تو اللہ کو پسند ہے ایسا دل. اللہ چاہتا ہے کہ ایسے دل والا میرے پاس آئے میدان حشر میں تاکہ میں اس پہ اپنی رحمت کا سایہ کروں. سبحان اللہ. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں ایک مرتبہ عصر کی محفل میں یہ آیت پڑھی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون. پھر آپ نے فرمایا کہ یہی قلب سلیم، قلب یعنی دل، جب منزل ارتقاء پر پہنچتا ہے تو قلب منیب بنتا ہے.
قلب منیب معنی اللہ کی طرف توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا. اور جب اس سے آگے ترقی کرتا ہے تو فرمایا پھر قلب شہید ہو جاتا ہے، یعنی گواہی والا، کہ اپنے اعمال سے گواہی دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. جب پہنچے گا اللہ کے پاس تو جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ گواہی کے طور پر حاضر ہوگا، گواہ کے طور پر. فرمایا میرے جد امجد مولانا شاہ غلام رسول قادری علیہ الرحمٰن نے فرمایا کیا معلوم ہمارے سینے میں کون سا دل ہے؟ قلب سلیم ہے کہ قلب منیب ہے کہ قلب شہید ہے؟ یہ فرمایا. تو میں نے ان کا قول بھی آپ کو بتا دیا. پھر ایک بات اور عرض کروں کہ میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ حضرت صوفی صاحب عبدالغنی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام لکھا ہوا ہے، جس کے 2-3 اشعار پڑھ کر بات ختم کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا دل کے بارے میں، دل کو تو اے یار کیا جانا ہے دل. اے یار، اے دوست، تو نے کیا جانا کہ دل کیا ہے؟ دل کو تو اے یار کیا جانا ہے دل، ایک دل قطرہ ہے ایک دریا ہے دل. جو قطرہ ہے وہ کس کا دل؟ کافر کا، مشرک کا، منافق کا. اور جو دریا ہے وہ کس کا؟ مومن کا. وہ دل دریا ہے. ایک کا ہے رخ جہنم کی طرف، ایک جنت کی طرف جاتا ہے دل. ایک مقدر، ایک بالکل پاک و صاف. مقدر معنی چھوٹے کاف سے، ڈنڈی والا کاف. مقدر کا معنی ہوتا ہے گندا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کدورت، مقدر سے ہے کدورت. ایک مقدر، ایک بالکل پاک و صاف، ایک توا، اور ایک آئینہ ہے دل. فرمایا ایک جو مقدر دل ہے نا کافر کا، وہ ایسے جیسے توا. توے کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کالا سیاہ. دل تو ہے اس کے سینے کے اندر، مگر ایسا ہے کہ سیاہ دل ہے. اللہ کے پاس پہنچے گا تو سیاہ لے کر پہنچے گا. ایک مقدر، ایک بالکل پاک و صاف، ایک توا، اور ایک آئینہ ہے دل. مومن کا دل آئینہ ہوگا، چمکتا ہوا. آئینہ وہ ہوتا ہے جس میں شکل نظر آ جاتی ہے. ایک میں خوف، ایک میں خوف خدا. ایک کافر کے دل میں تو خوف ہوتا ہے دنیا کا، اور مومن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. خوف خدا. ایک میں خوف، ایک میں خوف خدا. ایک خار اور ایک گلدستہ ہے دل. ایک خار یعنی ایک کانٹا، کافر کا دل کانٹا، اور ایک گلدستہ مومن کا دل. اشعار اور بھی ہیں مگر آخری شعر پڑھتا ہوں. دل کئی قسموں کے ہیں سائیں غنی رحمت اللہ علیہ. یہ دل کی اقسام ہے. دل کئی قسموں کے ہیں سائیں غنی، پر تو اپنا دیکھ لے کیسا ہے دل. اپنے دل میں جھانک کہ تیرا دل اس وقت کیسا ہے. یہ دل نہیں جو دھڑک رہا ہے، بلکہ وہ دیکھ کیا اصل میں جو دل ہے وہ کون سا دل ہے تیرے پاس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریفہ میں فرمایا کہ انسان کے جسم میں اللہ نے گوشت کا ایک لوتھڑا ٹکڑا رکھا ہوا ہے. فرمایا وہی القلب، الا وہی القلب. فرمایا خبردار وہ دل ہے. یعنی ایک ٹکڑا ہے گوشت کا جو سینے کے اندر ہے. فرمایا اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. دل کی اتنی بڑی اہمیت ہے. نیت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے. دیکھ لینا آپ نماز میں نیت کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں، اور کوئی خیال آتا ہے دماغ میں تو پہلے دل میں آتا ہے پھر دماغ میں جاتا ہے. تو دل کی اتنی بڑی امپورٹنس ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دل کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ الہیہ میں ہمیں اللہ تعالی ایسی نعمت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں جب تک رہیں سلامت دل لے کر رہیں، اور جب فوت ہو جائیں تو سلامت دل لے کر فوت ہوں، اور جب اللہ کے پاس پیش ہوں تو سلامت دل لے کر پیش ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔